ماہ معظم کی تیاری کیسے کرنی چاہیے اور ماہ معظم کی تیاری ہم کیسے کرتے ہیں، دو باتیں ہیں، غور سے سنیں اور بات ختم انشاءاللہ۔ ماہ معظم کی تیاری ہم ایسے کرتے ہیں کہ رمضان کے چاند نظر آنے سے پہلے ہمارے کچن میں ہر طریقے کا سامان ہونا چاہیے، ہر طریقے کا سامان ہوگا، وہ کاغذی چنا ہو، کالا چنا ہو، چنے کی دال ہو، چنے کی حلوہ ہو، سوجی کا حلوہ ہو، ہر طریقے کا پھل فروٹ ہو، کھجور ہو، روح افزا ہو، اور نہ جانے کتنی بھرائٹی کی سامانیں ہوں گی، سامان لا کر ڈھیر لگا دیں گے۔ یہ رمضان کی تیاری ہو رہی ہے، گھر کی صفائی رمضان کی تیاری، گھر کو پینٹ کرانا رمضان کی تیاری، اچھی مارکیٹ کرنا رمضان کی تیاری۔ کیا اسی کا نام رمضان کی تیاری؟ بولیے نا، کیا اسی کے نام رمضان کی تیاری؟ گھر میں اچھے سے اچھے پھل فروٹ آئیں، اچھا سے اچھا کھانا پینا ہو، سحر کے لیے اچھا انتظام ہو، افطار کے لیے اچھا انتظام ہو، اور روزے کے لیے اچھا انتظام ہو۔ کیا اسی کے لیے یہ ماہ معظم آیا ہے؟ نہیں نا، نہیں نا۔ ہم جو تیاری کرتے ہیں کیا اسی کا نام رمضان کی تیاری ہے؟ کیا رمضان اس لیے آیا کہ ہم مارکیٹ کی زینت بن جائیں؟ کیا رمضان اس لیے آیا کہ ہم لاکھوں روپے خرچ کریں کپڑا کے پیچھے؟ کیا رمضان اس لیے آیا کہ ہم اپنے بال بچوں پر بے شمار پیسے بہائیں؟ کیا رمضان اس لیے آیا کہ ہم گھر کو زینت دیں؟ کیا رمضان اس لیے آیا کہ ہم اپنے گھروں میں تمام طریقے کے آسائشیں مہیا کر لیں؟ کیا رمضان اس لیے آیا؟ نہیں آیا نا۔ جو کپڑا آپ کو میسر ہو، جو کھانا آپ کو میسر ہو، جو پھل فروٹ آپ کو میسر ہو، اس پر اکتفا کیا جائے۔ رمضان آیا ہے اور رب کی رضا کے لیے، رمضان آیا ہے قرآن کی تلاوت کے لیے، رمضان آیا ہے روٹھے ہوئے اللہ اپنے اعمال پر توبہ کرنے کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ رمضان آیا ہے اپنے پل کو بھگونے کے لیے، رمضان آیا ہے ندامت کے آنسو بہانے کے لیے، رمضان آیا ہے رسول اللہ کی تعلیمات کو اپنانے کے لیے، رمضان آیا ہے اپنے سیاہ کرتوت پر ندامت کے آنسو بہانے کے لیے۔ ہم پڑوس کا دیکھا دیکھی کہ فلاں گھر میں اتنا سامان آیا ہے، میرے گھر میں کیسے نہیں آئے گا، میرے بچے للچیں گے، فلاں کا بچے کا کپڑا ایسا ہے، فلاں کے بچے کے جوتے ایسے ہیں، فلاں کے بچے کے کھلونے ایسے ہیں، فلاں کے بچے کے لیے کھانے کا سامان ایسا ہے، قرض لے کر، سودی لے کر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اپنے بچوں اور رمضان کی تیاری کرنے والوں سودی لے کر، کیا رمضان رحمت بن کر آیا، زحمت بن کر؟ حاضرین، میری بات تھوڑی کڑوی ہے، کیا ہے؟ کڑوی ہے، لیکن اس کو دوا سمجھ کر گھونٹ جائیے، سن لیجئے تھوڑا سا، انشاءاللہ شفا ملے گی، راحت ملے گی، سکون میسر ہوگا، عافیت ملے گی جب میری باتوں کو فالو کریں گے۔ زندگی میں راحت آئے گی، زندگی میں خوشحالی آئے گی۔ اپنا بجٹ کو دیکھ کر خرچہ کیجیے۔ آج ایک مسلمان ماہ معظم، ماہ محترم، ماہ مقدس، ماہ منور، ماہ متبرک رمضان کے مہینے میں خود کو اس مسلمان نہیں ثابت کر پاتا۔ کیا مطلب ہے میرا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کی خواہش ہے کہ ساری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہو، ساری دنیا میں اسلام پھیل جائے، ہدایت کی ہوا عام ہو جائے، ساری دنیا میں کفر کا منہ کالا ہو جائے، اسلام کا بول بالا ہو۔ میری بھی خواہش ہے، تمنا ہے، لیکن ساتھ میں ایک مین پوائنٹ کی بات بتلا رہا ہوں آپ کو، ایک دم پوائنٹ کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ جو ہمارا جسم ہے نا، جو ہمارا جسم ہے نا، 5.5 فٹ، 6 فٹ یا 6.5 فٹ، بہت کم ملتے ہیں، اس 6.5 فٹ پر ہم اسلام کو لاگو نہیں کر پاتے۔
اس سارے 6 فٹ پر ہم ماہ مقدس کو لاگو نہیں کر پاتے، اس 5 فٹ پر ہم ماہ مقدس کو نہیں سنوار سکتے، اس 5 فٹ پر ہم ماہ مقدس کے اعتبار سے نہیں جھکا سکتے، تو ساری دنیا میں کیوں خواب دیکھتے ہو صاحب؟ ساری دنیا میں اسلام کا کیوں خواب دیکھتے ہو؟ ساری دنیا میں ساری زمین پر اسلام پھیل جائے اس کا خواب کیوں دیکھتے ہو؟ پہلے خود کو آمادہ کرو، خود کو رمضان کے لیے تیار کرو، اللہ کے لیے تیار ہو جاؤ، رسول اللہ کی تعلیمات کے لیے تیار ہو جاؤ، پھر یہ خواب دیکھنا تو میں سمجھوں گا کہ حقیقت میں خواب دیکھ رہے، حقیقت میں خواب دیکھ رہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کر پاتے ہیں تو یقیناً ہم بڑے خسارے میں، بڑے ٹوٹے میں۔ رمضان المبارک کا روزہ، ایک روزہ کی عظمت یہ ہے، ایک روزہ کی عظمت کہ کوئی پرندہ، کوا لکھا، جیسے ہم کگا بھی کہتے ہیں اور کوا بھی کہتے ہیں، وہ کالا کالا سا ایک پرندہ ہوتا ہے، وہ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بہت لمبا اڑتا ہے، بڑی مسافت طے کرتا ہے۔ وہ کوا پیدا ہوتے ہی اڑنا شروع کر دے، پیدا ہو اور اڑنا شروع کر دے، اور ساری زندگی اڑتا رہے، اڑتا رہے، اڑتا رہے، اڑتا رہے، اڑتا رہے، اڑتا رہے، ساری زندگی اڑتا رہے، جتنی لمبی مسافت طے کر سکتا ہے۔ ایک روزہ کے صدقے میں، ایک رمضان المبارک کے روزے کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے، اتنا دور کر دیتا ہے۔ یہ تو روزے کی بات ہو گئی۔ افطار کے وقت میں جب ہمارے سامنے بیش بہا نعمتیں ہوں، حلق سوکھ رہے ہوں، پیاس کی شدت ہو، بھوک ستا رہی ہو، اور ہمارے سامنے ہر طریقے کے میوے جات، پھل فروٹ اور کھانے کے سامان مہیا ہو، ٹھنڈا پانی مہیا ہو، شربت ہو، روح افزا ہو، اور اللہ اکبر کی صدا کا انتظار کر رہے، اللہ اکبر کی صدا کا انتظار کر رہے، اس وقت میرا رب اتنا خوش ہوتا ہے کہ دیکھو، فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو میرے بندے کی طرف، اس کے سامنے کسی چیز کی کمی نہیں ہے، پیٹ بھر سکتا ہے، یہ اپنی پیاس بجھا سکتا ہے، لیکن میرے حکم کی قدر کی وجہ سے یہ نہیں کھا رہا ہے، یہ نہیں پی رہا ہے، بھوک کی تکلیف ہے، پیاس کی شدت ہے، اس کے باوجود وہ میرا نام سن کر، اللہ اکبر کی صدا سن کر کھانا شروع کر۔ اس وقت جب اللہ خوش ہو، افطار ہمارے سامنے ہو، اور رب سے ہم دعا کر رہے ہوں، مولا دینداری عطا فرما، پرہیزگاری عطا فرما، یا اللہ دین کا دائی، دین کا سپاہی عطا فرما، بنا الہ العالمین، دنیا و آخرت میں بھلائی عطا فرما۔ ہماری دعا رائے گا نہیں ہوگی، بیکار نہیں جائے گی ہماری دعا، ہماری دعا نہیں رد کی جائے گی، اللہ بھی اس وقت خوش ہوتے، فرشتوں کو گواہ بناتے۔ حاضرین، اس لیے اپیل ہے آپ سے کہ افطار کے وقت میں ضرور دعا مانگا کریں، اللہ اولاً مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، ثانیاً آپ لوگوں کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ بہت خوش ہوتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے۔ حاضرین، ہم سحر کرتے ہیں، اس سے ہمیں دن کا روزہ رکھنے میں تقویت ملتی ہے، قوت ملتی ہے، طاقت ملتا ہے، لیکن اس کھانے میں اللہ نے برکت رکھ دیا، فرمایا کہ یوں نہ کہا کرو کہ سحر کر لو، یوں نہ کہا کرو کہ سحری کھا لو، یوں کہو آؤ برکت کا کھانا کھا لو، آؤ برکت کے کھانے میں شریک ہو جاؤ۔ سحر برکت کا نام، کاش ہم سحر کو برکت سمجھ کر کھاتے، کھلاتے اور روزے کا اہتمام کرتے، روزے کا پابندی کرتے۔ بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو اس مہینے میں منہ چھپائے پھرتے ہیں،
انسان سے چھپتے ہو، ارے رب سے چھپو نا۔ شریعت نام ہی اسی کا ہے، شریعت نام ہی اسی کا ہے کہ جب کہے کرنے کو تو کرو اور جب کہے رک جانے کو تو رک جاؤ۔ افطار کے وقت میں، افطار کا وقت ہو جائے، مؤذن کی اذان ہو جائے اور کوئی کہے کہ میں رب کی رضا کے لیے اب نہیں کھاؤں گا، میں ابھی نہیں کھاؤں گا، 10 منٹ بعد، 15 منٹ بعد، گھنٹے بعد کھاؤں گا، اس سے میرا اللہ اور خوش ہوگا، کیا درست ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نام ہی ہے شریعت کی، رب کی اطاعت۔ اب اللہ کا حکم ہو رہا کھاؤ تو کھاؤ، اور تم صبح صادق ہونے سے پہلے، فجر کے اذان داخل ہونے سے پہلے کھا لو، جیسے ہی اذان کا ٹائم ہو فوری طور پر کیا ہو جائے، صبح صادق ہونے کیا ہو جائے، کھانے سے رک جاؤ۔ اب یہاں پر بین کر دیا گیا، روک دیا گیا، اسی کا نام شریعت ہے، اسی کا نام رب کی اطاعت ہے، اسی کا نام رب کا فرما برداری ہے، اسی کا نام احکام خداوندی پر عمل پیرا ہے، اسی کا نام رسول اللہ کی تعلیمات کو فالو کرنا۔ کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ لوگوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔